ارکان اسلام 5 ہیں، جن میں پہلا رکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہے۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج ہے۔ ان ارکان خمسہ میں سے ہر ایک کے بارے میں متعدد آیات اور احادیث موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو اس تک جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ توحید اور رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کیسی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا لازم ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ آیت مبارکہ ہے کہ نماز قائم کیا کرو۔ نماز کو دین کا ستون کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم کی پہچان ہوتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو ایک مومن کی شخصیت کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ دراصل اقامت صلوات اور اقامت دین کا وہ نمونہ ہے جس کا ہر روز مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی مظاہرہ پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے، جسے عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ روزے میں مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے جبکہ میاں بیوی آپس میں جنسی تعلق سے باز رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے قبل کھانا کھایا جاتا ہے جسے سحری کہتے ہیں، جس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے، جبکہ غروب آفتاب کے وقت اذان مغرب کے ساتھ روزہ کھول لیا جاتا ہے جسے افطار کرنا کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔